برائے ظہور مسرت آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ زحمت نہیں، عبادت سمجھ کر بلند تر صلوات۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، تمام عزادار، محبان محمد و آل محمد، اہل ولا، جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف عزا بچھانے میں جو بھی معاونت، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ حسین میرا وہ بادشاہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے اللہ لے لیتا ہے، اس یقین کے ساتھ میں آپ کی طرف سے دعا گو ہوں کہ میرا مالک اس صف عزا پر بیٹھے ہر عزادار کا، ہر اہل ولا کا، ہر محبان محمد و آل محمد کی جو بھی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، مالک حسین اپنے اختیارات الہیہ سے اس مہینے کے وہ تمام انوار جو قرآن کی صورت میں مخلوق پر نازل ہوئے ہیں ان کے صدقے آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ توجہات ہیں قبلہ، یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، آپ کے ساتھ مل کے اپنے حصے کا سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ظاہری بات ہے عبادت کو زحمت کی سرحد تک لے کے جانا مقصود نہیں ہے، نہ تو میرے پاس ذاکری والا انداز ہے، نہ وہ خوبصورت لحن ہے، نہ خوبصورت ادائیگی ہے، بس ایک بات طے ہے، عقیدہ ہے اور علی بادشاہ کی ولایت ہے، وہی آپ کے ساتھ مل کر بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ نصیحت و وصیحت ہے، کسی پہ کوئی زور نہیں، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں۔ میں ہر جگہ جا کر ایک بات کرتا ہوں کہ علی بادشاہ کی ولایت جب بھی کہیں پڑھی یا سنی جا رہی ہو تو بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محض نصیحت اور وصیحت ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ورنہ علی کی ولایت اتنا مشکل امر ہے کہ بیان کرنے والا رسول بھی ہو سب نہیں مانتے۔ مالک آپ آباد رہیں، مولا سلامت رکھے۔ تو مقصد قبلہ قطعی طور پہ منوانا نہیں ہے،
مقصد قطعی طور پہ کسی کو اپنی بات پر قائل کرنا نہیں ہے، مقصدیت وہی ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا رسول کے ذریعے، روزے کا بھی حکم دیا رسول کے ذریعے، تلاوت قرآن کا حکم رسول کے ذریعے، حج بیت اللہ کا حکم رسول کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم رسول کے ذریعے۔ 6666 آیات میں اللہ نے اپنا کل دین رسول کے ذریعے پہنچایا، لیکن پورا قرآن پڑھنے کے بعد فیصلہ ایک ہی ہے، اللہ نے اتنا کچھ دیا کہیں نہیں کہا، لیکن جب بات ولایت کی آئی کہا بلغ، پہنچا دے۔ پتہ چلا اور کچھ دیا جاتا یا نہ دیا جاتا، اللہ کو پہنچانا صرف یہی تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھیے، بلغ قرآن نماز کے لیے نہیں کہا گیا، بلغ پہنچا دے روزے کے لیے نہیں کہا گیا، حج کے دین کے کسی رکن کے لیے اللہ نے لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ جب بات آئی نا علی کی ولایت کی تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اب پہنچا دے جس کا تجھے حکم تھا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے، جو آپ یقیناً میری جانب کر چکے ہیں، میں صرف ایک دو جملوں میں وہ عنوان باندھنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر آپ سے کچھ لمحات اور گفتگو ہوگی یقیناً، تاکہ بات ذرا ذہن میں رہ جائے۔ پہنچا دے جس کا تجھے حکم تھا وہ پہنچا دے۔ اچھا، ایک بات بتائیے کہ میرے بادشاہ کا ظاہری طور پر لباس بشریت میں وہ وقت ہے کہ جب مالک پردہ فرمانے والے ہیں۔ 63 سال کا ظاہری حیات طیبہ کا دور ہے۔ 40ویں سال میں میرے بادشاہ نے اعلان نبوت کیا تھا، اعلان کیا تھا، نبی 40 سال میں نہیں بنے۔ محمد مالک نبی تب بھی تھے جب آدم کی مٹی ادھر تھی، پانی ادھر تھا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتوں میں کوشش ہوتی ہے کہ عقیدے کی بات بھی ہو جائے، سوال کا جواب بھی ہو جائے، بس اتنی بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں عادی ہوں قرآن اور فرمان کے درمیان میں رہ کے پڑھنے کا، نہ میں قرآن سے ادھر جاتا ہوں نہ فرمان سے ادھر جاتا ہوں۔ آپ سارا دن یہاں بیٹھ کر موسیٰ زیدی کو سنتے رہیں، جاتے ہوئے بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پلٹ کے کہیں زیدی ہم تیری کوئی بات نہیں مانتے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پر کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی حجت تو ہوں نہیں کہ میری بات آپ پر ماننا لازم ہو۔ آپ انکار کر کے چلے جائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے علی کی ولایت بیان کرتے ہوئے میں قرآن اور فرمان بیچ میں رکھتا ہوں، تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ آپ سلامت۔ میری تیری بات سے انکار کوئی بڑی بات نہیں، لیکن قرآن یا فرمان کا انکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کس کا انکار کر رہے ہیں۔ بہت توجہ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ یقین مانیے میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے، مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر یہ مجھے ہمت ہوئی کہ میں آغاز میں یہ جملہ کہوں۔ اب آپ جیسے اس کو وصول کریں گے مجھے اسی نہج پہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں یا وہ عنوان ہے یا وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ ممبر سجایا گیا تھا، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہیں زمانے کی بے اثباتیاں، کہیں اپنوں کی بے وفائیاں، کہیں پرائے لوگوں کے ظلم، کسی نہ کسی وجہ سے یہ مقصدیت ہمارے ممبر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ نہ مجھے کسی کی بے وفائی کا ڈر ہے،
نہ مجھے کسی کے ظلم کا خوف ہے، میں جو سانس لے رہا ہوں یہ میں نے دعا میں مانگی نہیں تھی، اس نے احسان کر کے دی ہے، تو احسان کا کچھ تو حساب دینا ہے نا قبلہ۔ آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں پھر کہوں گا، شاید جملہ میری حیثیت و اوقات سے بہت بڑا ہے، مالک کی عطا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جانیں اس جملے کو وصول کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ جانیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، زیدی کبھی بھی ممبر سے کوئی بات ادھوری چھوڑ کے نہیں گیا، جس بات کی دلیل میرے پاس نہ ہو وہ بات میں ممبر سے کرتا نہیں ہوں، اور دلیل جیسا میں نے بتایا یا قرآن سے یا فرمان سے، اور کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہوتی۔ بس توجہ رکھیے گا، زمانے نے، اب جب میں زمانہ کہہ رہا ہوں تو اس میں مراد وہ تمام زمانہ اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق آ جاتی ہے۔ زمانے نے اللہ کو دو وجوہات کی بنیاد پہ مانا ہے۔ بہت توجہ، لوگ کہتے ہیں اس ممبر سے توحید نہیں پڑھی جاتی، اب ذرا غور سے سنیے گا، زمانے نے اللہ کو دو وجوہات کی بنیاد پر مانا ہے، تیسری کوئی وجہ ابھی تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے بتانا۔ یہ اتنی سی بات میں پہنچا دوں، اس کے بعد بس مجھے وہ سفر کرنا ہے کہ جس کے لیے میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ اللہ کو مانتے، کس کا کیا نظریہ ہے، کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میں اس بنیاد پہ بات ہی نہیں کرتا۔ جو اس پوڑی پہ آ کے بیٹھ جائے وہ شیعہ سنی بعد میں ہے، پہلے حسینی ہے۔ مولا آپ کی زندگی کرے، میں نے آپ آباد رہے، میں نے زندگی میں کبھی سینکڑوں شاید ہزاروں مجالس انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوں گی، ابھی بھی آپ کسی مجلس سے کوئی ایک جملہ ایسا نہیں نکال سکتے جو بولنے سے پہلے میں نے کہا ہو میرے شیعہ بھائیوں، میرے اہل سنت بھائیوں، نہ، میں اس تقسیم کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ جو حسین کی پوڑی پہ بیٹھا ہے وہ حسینی ہے۔ جب بارگاہ آؤ نا، اپنی شیعت، اپنی سنیت بارگاہ کے دروازے پہ رکھ کے آیا کرو، یہاں بیٹھ کے حسین سنو، جاتے ہوئے ملا کے دیکھنا، جس کا عقیدہ مل جائے وہ لے جائے۔ مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، کل مسئلہ ہی حل ہو جائے اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے۔ دو وجوہات کی بنیاد پہ اللہ کو مانا گیا قبلہ، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیا؟ پہلی وجہ لوگوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ مانے جانے کے لائق ہے۔ بہت توجہ، یہی گلا ہے نا جی، توحید نہیں پڑھتے، ہمارے ممبر سے توحید نہیں پڑھی جاتی۔ جب ولایت پڑھنے والے توحید پڑھیں نا تو پھر اچھے اچھوں کو پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ، اب مجھے کوئی مشکل بات تو کرنی نہیں ہے قبلہ، ظاہری بات ہے آپ صبح سے اس ذکر میں مصروف ہے، تو ایسی بات میں کروں گا ہی نہیں جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے۔ علم سے آگے بڑھتے ہوئے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں قبلہ، جو آنکھوں سے ایسے دیکھا جائے۔ مشاہدہ ایسی چیز ہے جو کسی منزل پہ پہنچ کے علم کو بھی غلط ثابت کر دیتا ہے۔ مشاہدہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آئے، دیکھے، وہ کبھی کبھی علم کو بھی غلط ثابت کرتا ہے۔ اب آپ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، چلے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، مشکل بات مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ بھی قرآن میں مثالیں دے کے بات کرتا ہے، وہی بات ہے نا، میں وہیں کھڑا ہوں قرآن اور فرمان کے درمیان میں، یہ سمجھانے کے لیے جملہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مشاہدہ علم سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، علم ہے نا، آگ جلا دیتی ہے، لیکن مشاہدہ کر کے دیکھنا، جب کوئی حسینی یا حسین کر کے آگ پر چلے، بعد میں پاؤں دیکھ کے بتانا جلے ہیں کہ نہیں جلے۔ ہائے 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 ہائے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ آباد رہے۔ مشاہدہ کرنا، پھر بتانا مشاہدے نے علم کو غلط ثابت کیا یا نہیں کیا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی منزل پہ مشاہدہ
آگے نکل جاتا ہے۔ میں مشاہداتی بات کر رہا ہوں۔ زمانے نے دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ کو مانا۔ دوسری وجہ سن کے اگر آپ کے ذہن یہاں موجود ہے میرے ساتھ تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ پھر یہاں نہیں اپنے آپ کو کہیں اور پائیں گے، اور وہی وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی وجہ، لوگوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ مانے جانے کے لائق ہے، وہ ہے ہی ایسا کہ اسے مانا جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اس کا کلمہ پڑھا جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ علی کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں نے کہا تھا بات بہت بڑی، اگر آپ تک پہنچ گئی تو مشاہداتی بات ہے۔ تیسرے بندے ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے۔ میں نے کہا مسلقی بنیاد پہ نہیں، ایک وہ جس نے اللہ کو اللہ کی وجہ سے مانا۔ چلیں چند چہروں پہ میں نے سوال دیکھا، میں تو جواب دوں گا نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق آئے قرآن سے جواب لے لیتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ دو وجوہات کی بنیاد پہ مانا گیا قبلہ اللہ کو، ایک وہ جنہوں نے اللہ کو اللہ کی وجہ سے مانا، ایک وہ جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ کی وجہ سے نہیں مانا، اس لیے مان لیا کہ علی کو نہیں ماننا چاہتے، کہا اللہ کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ کون سی قسم ہے میں آپ کو بتا دے، قرآن سے دکھا دیتا ہوں۔ قرآن سے عبادت کرتے ہیں نا، کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت ہوتی اللہ کی ہے، نماز عبادت ہے نا، تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ روزہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج عبادت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جتنی بھی حتیٰ کہ ایک صدقہ بھی جو آپ دیتے ہو عبادت ہے نا، تو نیت کیا ہوتی؟ قربتاً اللہ، اللہ کے لیے۔ تو جب مفہوم عبادت ہے ہی اللہ کے لیے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، تو کیا بانی شریعت رسول کو نہیں پتا کہ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے؟ تو پھر رسول سے پوچھو کیوں کہا نظر الی وجہ علی عبادہ۔ ہوئے 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 ہوئے، میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس اتنی سی مشکل تھی جو حل ہو چکی ہے، بس اب اسی پہ آگے رہنا ہے۔ رسول سے پوچھے نا نظر الی وجہ علی عبادہ، اور یہ شیعہ سنی کی یہاں پہ کوئی تفریق ہی نہیں قبلہ، سب نے اس کو لکھا ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں علی کا ذکر، ذکر علی عبادہ، نظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، نماز عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، روزہ عبادت۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ تم شعبان کے مہینے میں بیٹھو، 20 دن گزریں گے، آگے رمضان آ رہا ہے، روزہ عبادت، نماز عبادت، تو دو عبادتیں اس مہینے میں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں۔ روحانی صاحب دو عبادتیں کم از کم کون کون سی؟ نماز اور روزہ۔ تو جب تم سحری کر کے روزہ رکھو گے تو کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ جواب دو نا، پڑھو گے نا؟ یعنی جب ایک عبادت کر رہے ہو تو دوسری عبادت چھوڑو گے نہیں، بلکہ ساتھ لازمی کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا یہی گیا ہے روزے کی حالت میں نماز زیادہ قبول ہے، یعنی ایک عبادت ہو رہی ہو دوسری اس کو مزید افضل کرتی ہے۔ عبادت سے عبادت ٹکرائے تو باطل نہیں ہوتی، یہی بتانا چاہتا ہوں۔ نماز عبادت، علی کا ذکر عبادت، نماز میں علی آ جائے باطل نہیں۔ مولا آپ کو سلامت۔ قبلہ آپ سلامت رہیے۔ شاید میری بات ہوتے ہوتے 2 منٹ لگ جائیں، لیکن میری بات کا نتیجہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، فرمان کے یا قرآن کے
ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میری بات ضائع نہیں جاتی. وہ آپ کے کام کم از کم اتنی ضرور آئے گی کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو وہ بات حوالے کے ساتھ بتا سکے. عبادت سے عبادت ٹکرائے باطل تو نہیں ہوتی نا. علی کا اسم کیا عبادت کو باطل کرتا ہے؟ رسول جانتے تھے یا نہیں؟ وہ تو ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے تھے. علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ عبادت. یہ جو وہ ڈھیر ساری عبادت کرتا رہا، کون بھلا؟ شیطان. کس کی؟ بہت توجہ قرآن سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، شاید بات ہوتے 1 منٹ لگ جائے. غور سے سنیے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا، لیکن نتیجہ آپ لے کے جائیں گے. قرآن آپ کے گھروں میں پڑھا، جا کے تصدیق کرتے رہیے گا. ڈھیر ساری عبادت، ایسی عبادت کہ ایک سجدہ 6 لاکھ سال کا کر لیں. اتنی ڈھیر ساری. کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی. اور سب اس کو، کیا بات ہے بھائی، کیسی تسبیح پڑھتا ہے، کیسا سجدہ کرتا ہے. فرشتے ہمیں بھی بتا دے. وہ اسم جس کی تو تلاوت کرتا ہے ہمیں بھی بتا دے. وہ سجدہ کیا پڑھتا ہے ہمیں بھی بتا دے. الٹا پوچھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تم نہیں جانتے. اب اللہ جو جانتا ہے نا، جب وہ چاہتا ہے مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہے. تمہاری مرضی سے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن جب وہ ظاہر کرتا ہے پھر سب کچھ نظر آتا ہے. ابھی تک جو فرشتے جسے استاد سمجھ رہے تھے نا، اللہ نے کہا جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تم سجدہ کرنا. وہ سب نے سجدہ کیا، لیکن جو 6 لاکھ سال کا سجدہ اللہ کو کرتا رہا، وہ تن کے کھڑا ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے کہا نکل جا، دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ ہو جا. لعین ہے رجیم. رجیم کہتے ہیں نکالے ہوئے کو، لعین کہتے ہیں لعنت کیے ہوئے کو. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. جانے لگا. اللہ نے جاتے کو روکا، روک، یہ اپنی ساری عبادتیں لے کے جا جو تو نے کیا. نہیں چاہیے. عبادتیں اٹھا کے جانے لگا. اللہ نے کہا مجھ سے کچھ نہیں لے گا. کہا کیا دے گا؟ کہا لعنت، لعین، رجیم. واقعہ قرآن. کہنا کیا ہے مجھے؟ اللہ میاں آپ کے تو سجدے 6 لاکھ سال کے، آپ کہہ رہے ہو اسے ایک سجدہ کرو جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں. تو یہ سجدہ اللہ کو ہو رہا تھا، روح اللہ کو ہو رہا تھا. بہت توجہ. اللہ کو، بھئی اللہ کو تو سب سجدہ کر رہے تھے. اللہ نے کہا روح کو کرنا. روح اللہ کو سجدے میں جو گرا، اللہ نے کہا بسم اللہ. جو نہیں گرا اللہ نے کہا لعنت اللہ، لے جا، مجھے نہیں چاہیے. بڑی توجہ رکھنا. تو پوچھے نا اللہ تیرا تو سجدہ کرتا تھا، تیری تو عبادتیں کرتا تھا، روح اللہ کو سجدہ نہیں کیا نا، کیوں نکال دیا؟ اگر قرآن میں اللہ نے وجہ نہ بتائی ہوتی، آج مولوی جو کہتا مجھے تجھے ماننا پڑتا وہ کہہ سکتا تھا شیطان کا موڈ نہیں تھا، کمر میں درد ہو گئی تھی، پیروں میں ورم ہو گیا تھا. نہیں کیا اس دن سجدہ. اللہ نے قرآن میں وجہ بتائی، کہا اسے سجدہ نہیں کیا، نکل جا، میں اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا. وجہ کیا بتائی؟ اللہ نے کہا تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا. اوئے ہوئے ہوئے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ نہیں. اللہ کو
حکم عدولی پر نہیں نکالا، میرا حکم نہیں مانتا، اس بات پہ نہیں، غور کیجئے، اس بات پہ نہیں، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے۔ ہاتھ کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے۔ دیکھیے بات پورے وزن کے ساتھ دلیل سمیت آ کر قرآن و فرمان کے زاویے میں اس کے سائے میں ثابت ہو تو لطف ہے نا، ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا زمانے میں کوئی بات نئی بات نہیں، نئی بات وہ آنے والا کرے گا، ہمارے پاس وہی بات ہے۔ کیسے بنایا؟ بہت توجہ، کیسے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جب تم دعا کرتے ہو تو میں سنتا ہوں، تو سننے کے لیے تو کان۔ اللہ نے کہا جب تم اعمال کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، تو دیکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اور کیا اس وقت کے انتظار میں ہو کہ قیامت کے دن اللہ اپنی ساق سے پردہ ہٹائے گا۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، ساق اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، یہ سب قرآن میں ہے، لیکن یہ ساری جتنی بھی آیات میں وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، ساق اللہ ہے، یہ تو وجود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تو واجب الوجود ہے، جو اس کا وجود مانے گا وہ تو کافر ہو گیا۔ اور اللہ کہہ رہا میں جب کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، کیا کرتا؟ کہتا ہوں کن، ہو جا، کیا ہوتا ہے؟ فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کن کے لیے زبان چاہیے، زبان کی حرکت، صوت سے لفظ، وہ کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے۔ زبان، آنکھ، کان، چہرہ، ہاتھ، ساق، یہ سب اگر بعین ہی یقین کر لیا تو تم نے وجود مانا۔ جس نے اس کا وجود مانا وہ کافر ہو جائے، جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ نہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، نہ اس کا وجود ماننا ہے۔ اب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ زمانہ سمجھا نہیں ہے کہ کیوں 13 رجب کو محمد مولا علی کو لینے کعبے گئے تھے، کیونکہ واپسی پر زمانے کو یہی بتانا تھا وہ جو ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کی زندگی کرے، میرا مولا آپ کو قائم و دائم رکھے، مالک کی نالائن پہ آپ کے ہاتھ مس ہوں، آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن رہیں، آپ آباد رہیں۔ زمانے کو دکھانا تھا، یقین مانیے علی کے، اب یہ جملہ ہے، یہ میں پہلے اپنی علم ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ ہے، اب پتہ چلے اب اس کا حوالہ مانگ لے کہ جی یہ دکھا دے۔ زمانے میں علی کے فضائل پڑھنا لوگ کہتے ہیں شرک، میں کہتا ہوں علی کے فضائل پڑھنا شرک نہیں ہے، علی کے فضائل نہ پڑھنا شرک ہے۔ ہائے آپ سلامت رہیں، میرا مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ سوچئے گا جو میں نے بات کہی ہے، نہ علی کے فضائل نہیں پڑھو گے، اب نہیں مانو علی کو ید اللہ، جو علی کو ید اللہ نہیں مانتے لاؤ وہ ہاتھ لاؤ پہلے جس سے اللہ آدم بنا رہا ہے۔ علی کو لسان اللہ نہیں مان رہے، لاؤ وہ زبان لاؤ جس سے اللہ کن کہہ رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کون سی ہیں، وہ کان کون سے، وہ ساق اللہ کون سی ہے؟ اور اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، تو جو ہو چکا
وہ صرف اکیلا تو نہیں تھا، کچھ ہونے والا بھی تو ہے۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ راوی کو تم جھوٹا کہو گے، اور کوئی محدث نہیں ہے کہ اس پہ شک کرو گے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ تیری میری کرو گے، قرآن کی آیت ہے۔ اب جا کے اللہ سے لڑنا، اگر اتنی ہمت ہے تو اللہ کے نام پہ FIR کٹوا دے۔ اللہ قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے، کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ آپ سلامت رہیے، قرآن کی آیت ہے قبلہ، کسی میرے تیرے جیسے کی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کیا اس کے انتظار میں ہو اس وقت کے جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کر آئے گا، یا کچھ کہتے ہیں جی ترجمہ بادلوں کے سائے میں آئے گا، ملائکہ کے ساتھ آئے گا، تمہارے اعمال کا حساب کر دیا جائے گا، تمہارے اعمال کی بازگشت اسی کی جانب ہے۔ بازگشت کہتے ہیں پلٹ کے جانے کو، یعنی تم جتنے اعمال کر رہے ہو سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ تو پتہ چلے جسے اللہ اللہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ آئے گا۔ میں کہہ کے چلا بھی گیا، آپ سوچ کے، جسے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہے تو میرا قصور ہے؟ یا تو قرآن سے انکار کر دو، ورنہ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور اسماء انہیں ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کے سامنے رکھے کسے؟ بہت توجہ، یہ اگلا نقطہ ہے، اور میں کوشش کروں گا 2-3 نقطے ان کو بس ایک جگہ لا کے جمع کر دوں اور حتمی نتیجہ۔ اللہ رکھے کسے؟ اللہ تشبیہ دے کے بتا رہا ہے، پھر میں کہوں گا قرآن اور فرمان اسی کے درمیان میں ہوں، ایک لفظ بھی باہر ہو تو میں بزرگوں سے کہوں گا، میرے جوان وہ بالکل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، زاہد صاحب یہ بات بتائیں نا فرمان و قرآن سے، بڑی توجہ رکھنا۔ اللہ کسے رکھے گا سامنے؟ قرآن سے بتاؤں کہ کس کو سامنے رکھ کے اللہ تشبیہ دیتا ہے؟ یہ نہیں میں ہوں، یہ نہیں میں ہوں۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے، جب مدینے آئے تو حج کرنے کے لیے رسول اللہ کچھ اصحاب کے ساتھ آئے، حج کی نیت ارادہ تھا، مکہ کے قریب پہنچے، کافروں نے کہا ہم حج نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نے کہا ہم تو حج کرنے آئے تھے، لڑنے تھوڑے ہی نہ آئے، نہیں کرنے دیتے کوئی بات نہیں، واپس جا رہے ہیں، جانتے تھے کل مکہ فتح ہو جائے گا، کعبہ اپنا، حج ہی حج، طواف ہی طواف، جتنا مرضی کر لینا۔ اللہ کا رسول واپس پلٹا۔ اب تاریخ کہہ رہی ہے کچھ لوگوں کو رسول سے زیادہ حج کا شوق تھا۔ آپ صحیح، میں قبلہ میں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں، وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، دیکھ لیجئے، ان کو حج کے شوق نے روک لیا، ہم تو کر کے جائیں گے، کیسے نہیں کرنے دیتے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا رسول اللہ واپس پلٹے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے سلام کرنے کے بعد کہا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کے حکم سے آگے بڑھ گئے نا، یعنی آپ پلٹے اور وہ کھڑے رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ حج کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہو، بس کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کو مکمل۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کلمہ ہی ضائع کر دیا ان کا، کاہے کا حج، کاہے کی نمازیں، کاہے کی عبادات، اب کیا کریں؟ رسول اللہ نے کہا اللہ کچھ رحم کر، میں رحمت للعالمین یہاں پہ بادشاہ، کچھ تو رحم کرنا، کلمہ تو نے ضائع کر دیا، کہیں کہ بڑی مشکل سے پڑھوایا میں نے، کلمہ ضائع ہو گیا۔ اللہ نے رحمت للعالمین کے صدقے میں رحمت کی، اسی رحمت کو آپ کی کتابوں میں بیت رضوان کہتے ہیں، اس کے لیے لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں بچے 4th 5ویں کلاس کے کسی بچے کا بستہ کھولنا، دینیات اسلامیات نکالنا، بیت رضوان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے، ان سب کو بلایا جو حج کے شوقین کھڑے تھے، کہا بڑے حج کرنے جا رہے تھے،
اللہ نے کلمہ ضائع کر دیا تمہارا، اب تلیوں میں پسینہ آیا، کہا کچھ تو رحم، کہا ہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو بچنا آؤ میرے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھ کے بیعت کرو، اس کو ہی بیعت رضوان کہتے۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، سب نے آ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کیا، دور ایک اور درخت کے تنے سے علی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا، علی نے آ کر سب سے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ نے فوراً کہا یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا۔ آپ سلامت رہو، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ تو اب آیتوں کو آیتوں سے ٹکرانا بند کرو، اللہ اپنی بات بدلتا نہیں ہے، جو اس کی بات روز اول ہے روز آخر وہی رہے گی۔ اللہ نے اگر کہا نا یہ میرا ہاتھ ہے تو پھر زیادہ تلاش کیوں کرتے ہو؟ وہ ہاتھ بھی یہیں کہیں ہے نا جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے قبلہ۔ یہ بات جملے کی صورت میں پڑھے جائے، روحانی صاحب تو بیٹھے ہیں ممبر سے وابستہ، میرے اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کئی پرچے یہ آپ کا پاکستان پنجاب بھگت چکا ہے، یہی بات جملے کی صورت میں پڑھی گئی، قبلہ پرچے ہوتے ہیں۔ میں یہی بات قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا اس کی تعظیم نہیں کر رہا، اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے ید اللہ دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کی تعظیم نہیں۔ نکل جا، یہ 6 لاکھ سال کے سجدے اٹھا، اب تک عزازیل تھا، اللہ نے کہا تو ابلیس ہے، تیرے اندر کچھ اور ہے، تیرے باہر کچھ اور ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ نے اپنی عبادت کر رہا تھا، دونوں ہاتھوں کے بنائے کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے 1 منٹ میں ابلیس بنا دیا۔ تو جو ان دونوں ہاتھوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ کیا؟ قبلہ وہ کیا بنے گا؟ وہ تو شیطان سے اوپر گیا نا قبلہ، وہ تو ابلیس سے اوپر گیا جس نے ڈائریکٹ ان دونوں ہاتھوں کے مقابلے پہ آ کے کھڑا۔ یہ جو سب سے اوپر ہے یہی شب ہجرت، یا علی جی مولا میں جا رہا ہوں بسم اللہ، یہ میرا بستر ہے بسم اللہ، یا علی سو جائیے بسم اللہ۔ مجھے نہیں پتا، میں پھر کہوں گا مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے، آپ کے ماتمی سینوں کو میرا مولا اسی طرح ہمیشہ آباد رکھے۔ یہ آپ نے زندگی میں ہزاروں بار سنا ہوگا شب ہجرت، اتنے باریک نقطے پہ کبھی غور نہیں کیا۔ یا علی جی مولا جا رہا ہوں جی مولا، بستر ہے میرا بسم اللہ، سو جائیے جی مولا۔ میں اپنی ساری زندگی کی کل کمائی اس شخص کے نام کر دوں، سمیت اپنی غلامی لکھ کے دے دوں، جسے میں کہوں ادھر آؤ سو جاؤ اور میرے کہنے پر وہ سو جائے۔ جو سمجھ گئے ہو میں آپ کو داد دیتا ہوں، قبلہ کہنے سے بندہ لیٹ سکتا ہے، آنکھیں بند کر سکتا ہے، نیند تو نہیں آئے گی نا۔ نیند تو تب آئے گی جب نیند نے آنا ہے، کسی کے کہنے سے بندہ سوتا نہیں ہے، لیٹتا ضرور ہے۔ مولا محمد نے لیٹ جا نہیں کہا، سو جا۔ محمد کے کہنے پہ علی اور جن سے جیتے جاگتے محمد کی اطاعت نہیں ہوئی وہ اور ہیں، جو محمد کے کہنے پہ سو جائے وہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا کی قسم اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں۔ آپ جانے کب سے صبح سے مولا کے ذکر میں ہیں، اور جتنی حشاشیت کے ساتھ جتنی توانائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میں یہ معجزہ آپ یقین۔ سو جا، علی بادشاہ سو گئے۔
آپ یقین مانیں، میں پھر کہوں گا اس جملے کی کاٹ کو محسوس کیجئے گا، یہ آپ کے دل کو آباد کرتا ہوا کہیں جا کے کسی مقصریت کے اندر اس کے تابوت کا آخری کیل بن کے ٹھک جائے گا۔ اگر علی محمد کے کہنے پر شب ہجرت نہ سوتے، اللہ کو حی و قیوم کہا، آپ سلام کون کہتا؟ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، عین اللہ، عین اللہ، عین اللہ سوتی نہیں ہے۔ مولا محمد نے کہا سو جا، علی سو گئے، عین اللہ جاگتی رہی۔ ہائے 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 ہائے، یہ آپ اب ریکارڈ ہو گیا، بعد میں سنیے گا، اس کا لطف لیجئے گا۔ علی سو گئے، عین اللہ جاگتی رہی۔ چلو بہرحال وقت نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جو میں بات مکمل کر دوں۔ بادشاہ محمد باہر تشریف لائے، عرب کے چھانٹے ہوئے بدماش سب نے اکٹھے کر کے رکھے تھے، اور کوئی ایک تو باہر اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھا نا سرکار۔ وہ سارے عرب کے قبیلوں سے انہوں نے کہا تم میں جو سب سے زیادہ باپ رکھتا ہے وہ آ جائے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نکل کے آ گیا، باپ گنے گئے جس جس کے زیادہ تھے، ہر قبیلے سے چنا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد پر اگر چوٹ لگے گی تو بدلہ علی لے گا، کوئی ایک قبیلہ وہ بھار اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ سارے قبیلوں کے بدماش باہر کھڑے، علی کو سلا دیا۔ محمد مالک آئے، سامنے کھڑے ہیں، سامنے بادشاہ نے بلا تشبیہ زمین سے ایسے چنگ سنگریزے، ایسے مٹی اٹھائی، اس میں ڈھلیاں، اور ایسے ان کی طرف پھینکا۔ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ مالک محمد ان کے سامنے سے گزر گئے۔ بڑی توجہ، ایسے اٹھایا، ایسے کس نے؟ مولا محمد نے ایسے پھینکی، آنکھیں اندھی، گزر گئے۔ اللہ نے فوراً کہا حبیب یہ جو مٹی پھینکی ہے یہ تو نے نہیں پھینکی، میں۔ شاباش، آپ سلامت رہو۔ نتیجہ پھر آیا، ادھر فرمان ادھر قرآن، میں درمیان میں کھڑا ہوں، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ حبیب یہ جو مٹی پھینکی تو نے نہیں، میں نے پھینکی۔ اب پتہ چل گیا اللہ ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، کم از کم محمد و علی جیسا ہو تو اللہ کہتا ہے میں۔ اب زمانہ ڈھونڈتا رہے، مجھے نہیں پتا وہ ہے کون جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے محمد جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا پھر ہم نے تیری پرورش؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو آباد رکھے۔ جی میں نوکر آپ کا، مولا آپ کے چہروں کی یہ مسکراہٹ سدا آباد رہے۔ تو ابو طالب کے لیے کہہ رہا میں نے پرورش کی، پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا میں نے۔ ہاتھ علی کا، اللہ کہہ رہا میں۔ ہاتھ محمد کا، اللہ کہہ رہا ہے میں۔ یہی فتح مکہ ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اہل تشیق کتب خانے کو تالا لگا دو، اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کو تیار ہوں، عقیدے کی بات نہیں کر رہا، صرف روایت پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں فتح مکہ پر مولا محمد نے بادشاہ علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تو آنکھوں پر بغض علی کی پٹیاں باندھ کر تاریخ لکھنے والے مورخ کو اور تو کوئی وجہ نہیں ملی۔ اس نے کہا کیونکہ وہاں بار رسالت تھا، علی بار رسالت اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے محمد مولا نے علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ میں کہوں گا میزان یہی رکھنا اور جانا بھی نہ۔ مولا محمد نے علی کو اٹھایا کیونکہ اٹھا سکتے تھے، تو پھر اس کے لیے کیا کہوں جو ایک زانو پہ محمد اٹھاتا ہے، ایک پہ آپ سلام، ٹھیک ہے آپ سلامت رہو۔ بس
وقت بھی کامل ہو رہا ہے، بالکل جو کچھ آپ تک پہنچایا اس کو مجھے ایک نقطے پر صرف لا کے سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنا ہے، تاکہ بات جس پیرائے میں ہو رہی ہے اسی پیرائے میں آپ تک رہے۔ اللہ کہہ رہا میں وہ کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کر آئے گا؟ پریشان، کیا تفسیر ہے اس کی، کس کے لیے؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ آیت میرے اللہ نے سرکار ولی العصر کی شان میں نازل کی ہے تو 100 بندے فی بندہ 100 سوال کرتا ہے، حالانکہ تفسیر میرے مولا سے موجود ہے، اس کے باوجود دکھا سکتا ہوں، لیکن میں سوال کے جواب میں ایک سوال رکھوں۔ میں اگر کہوں کہ علی کے علی بیٹے، بادشاہ محمد کے پاک محمد بیٹے، وقت کے محمد کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے تو سوال ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر مجھے ذرا بتاؤ نا، یہ ابھی 5 دن کے بعد نیمہ شعبان شب برات آئے گی نا، ہے نا، جو شب 15 شعبان ہے، آپ کے گھر کے گلی میں، محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مسجد تو ضرور ہوگی۔ بالخصوص آپ دیکھیے گا جو ہمارے بھائی اہل سنت کی مسجد ہے، وہاں سے ساری رات شب برات پر تلاوت اور مختلف جو ہے ذکر و اذکار ہوتے ہیں۔ وہاں سے لے کر ٹیلی ویژن پر، بڑی توجہ، ٹیلی ویژن پر بیٹھے مولوی تک وہ اس رات کا قصہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کیا بتائیں آپ کو کہ یہ شب برات کیسی رات ہے کہ اللہ اس میں توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس میں نعمتیں دینے کی فراوانی کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرو، وہ بڑا قریب ہو کر سنتا ہے۔ جو لفظ کہنے لگا ہوں کسی نہ کسی منہ سے ضرور سنے ہوں گے، اکثر سنا ہوگا آپ نے، ورنہ 5 دن بعد دوبارہ سن لینا، تصدیق ہو جائے تب زیدی کو دعا دے دینا، اکثر سنا ہوگا۔ اہل سنت میرے بھائی کہتے کوئی نہ کوئی مولوی، کیا اللہ اتر کر 4تھے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ اتر کر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، قریب ہو کے سنتا ہے۔ مجھے وہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا جو اتر کے آتا بھی ہے پھر واپس بھی چلا جائے۔ مولا آپ کی زندگی کرے ہیں، نقل کفر نباشت، میرا مولا معاف کرے۔ یعنی اللہ اتر کے آ رہا ہے، 7ویں آسمان پہ ہے، 4تھے پہ آ گیا، پہلے پہ آ گیا، پھر 4تھے پہ چلا گیا، پہلے پہ چلا گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یعنی آپ کہیں تو اللہ یہاں وہاں آ رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے، میں کہوں وہ بادل پہ بیٹھ کے آ جائے گا تب سمجھ میں نہیں آتا۔ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کسے کہتا ہے؟ جو بنا وجود کے ثابت ہے، وہ غیب الغیوب ہے۔ واجب الوجود غیب الغیوب کو ثابت کرنا ہے قبلہ، ختم یہاں پہ بات۔ مجھے نہیں پتا آپ نے زندگی میں یقیناً مجھ سے بہت بہتر لوگوں سے مجھ سے بہت بہتر انداز میں ولایت میرے بادشاہ کی اور اس کے دلائل سنے ہوں گے۔ یہ منطقی نقطہ جو آپ تک دے رہا ہوں اس کو سمیٹیے گا، اگر لگے کہ اس میں ہاں کوئی بات ثابت ہوئی ہے فرمان و قرآن کے ذیل میں تو آپ کی دعا پر میرا تھوڑا سا حق ہے، وہ ضرور دے دیجئے گا۔ ثابت واجب الوجود غیب الغیوب، ایسا غیب جو غیبت کے ساتھ ثابت ہے، غیبت کے بغیر بھی ثابت ہے، جو وجود نہیں ہے ثابت ہے۔ واجب الوجود غیب الغیوب منوانا ہے۔ میرے بادشاہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مکے کے کافروں سے، آخری نقطہ ہے بس، خدا رہا آپ نے جتنی توجہ سے مجھے سنا ہے نا، آپ سمجھیے کہ یہ پوری مجلس کا نچوڑ ان 2 منٹوں میں ہے، تو یہ ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ بادشاہ، ظاہری سن میرے بادشاہ کی سن مبارک 40، اعلان نبوت ظاہری طور پر کرنے کے لیے بادشاہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، مکے کے کافر کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں کون؟ یہ واقعہ بھی بچوں کی کتابوں میں سب نے پڑھا، میں کون؟ سب نے کیا جواب دیا؟ صادق۔ کہ میں کون؟
امین. کہا میں کون؟ محمد ابن عبداللہ. 40 سال بعد مالک محمد پوچھ رہے ہیں میں کون؟ کافر کہہ رہے ہیں صادق. ایک جملہ کہہ دوں میں، ایک جملہ یہاں پر، اگر میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قیمتی موقع نہیں ہے، صرف ایک جملہ 10 سیکنڈ کا. بادشاہ کی ٹوٹل جو ظاہری حیات طیبہ ہے کتنے سال ہے؟ 63 سال کل ظاہری. اور اعلان نبوت کون سے سال میں ہو رہا ہے؟ 40ویں سال میں. باقی پیچھے کتنے بچے؟ 63 میں سے 40 نکالنا ذرا میں تھوڑا. 23 سال. یعنی 40 سال میں اعلان نبوت ظاہری طور پر، 23 سال میں پھر کار نبوت ظاہری طور پر. جملہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ 23 سال میرے مالک نے منوایا، میں نبی ہوں. 40 سال منوایا، میں صادق ہوں. آپ سلامت رہیے، اس سے سوچئے گا. آپ سلامت رہیے. بس ہو گیا، پیغام بھی پہنچ گیا، مجلس بھی ہو گئی. آخری نقطہ جس میں سب کچھ سمٹ کے آ رہا ہے. کہا اگر میں کہوں اس چوٹی کے پیچھے فوج ہے جو تم پہ حملہ کرے گی، کہا ہم مان جائیں گے. ہم نے کبھی آپ کو کوئی غلط بات کہتے سنا ہی نہیں. آپ اگر کہیں گے فوج ہے ہم فوراً جائیں گے، وہ حملہ کرنے والی، ہم جا کے تیاری کریں گے. کہا تم نے فوج دیکھی نہیں ہے پھر بھی مان جاؤ گے؟ کہا ہاں نا، کیونکہ آپ کہیں گے اس لیے. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، اسے دیکھا نہیں ہے، مان جاؤ کہ ہے. بادشاہ نے دلیل کیسی قائم کی؟ آپ سلامت رہیے. یہی دلیل رکھی بادشاہ نے 40 سال میں. کہا کیسے مان جائیں؟ یہ اتنے سارے ہم نے اپنے خدا بنائے، 360، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی کانا، کوئی ٹینا، ہر سائز کا اپنا اپنی پسند کا خدا بنا کے رکھا ہوا. اور یہ کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ بارش برساتا ہے جی. ہاں کو بڑے بڑے بھی تھے بنائے ہوئے بتوں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جی خشکی ہو جاتی بارش برساتا ہے. یہ کیا بارش زیادہ ہو جائے بند کر دیتا ہے. یہ کیا یہ بچے دیتا ہے. یہ کیا یہ سورج طلوع کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ غروب کر دیتا ہے. یہ کیا دن رات. ہر کام کے لیے وکھرا ہی خدا بنایا ہوا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط. جو کچھ ہے وہ کرتا ہے، وہی دن کرتا ہے، وہی رات کرتا ہے، وہی طلوع کرتا ہے، وہی غروب کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا، سب کچھ وہی کرتا ہے. کہ ہم کیسے مان لیں وہ کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے بتاؤ. اب اس کیسے کے جواب میں مولا محمد ان سے کہہ سکتے تھے تم بتاؤ نا تمہارے یہ لات و منات یہ کیسے کرتے ہیں؟ منات، عزا، لات، یہ جو ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ لیکن یہ کار رسالت اور معصوم کی معصومیت کے اور حجت الہیہ کے برخلاف تھا کہ کوئی سوال کرے تو جواب نہ دے. ان سے جب سائل نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا ہے. سوال کے جواب میں سوال نہیں. انہوں نے پلٹ کے کہا تمہارا وہ اللہ جسے تم منوانا چاہتے ہو کیسے کرتا ہے؟ مولا محمد نے کہا تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہیں کہتا. تو اب بتا کہ کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہا کہنا نہیں ہے دکھانا ہے. ذرا رک جا. یہی کہہ رہے ہیں نا کیسے کرتا ہے تو رک. مولا محمد کو روکا. کا انتظار کر 13 رجب کا. 13 رجب آئی کا کعبے جا. محمد کعبے آئے. اللہ کے نور الہیہ کو علی کی صورت میں گود میں لے کر آ گئے. علی جب اللہ کی ولایت کی چادر اوڑھ کر آیا تو یہی کہا کیا پوچھ رہے تھے تم میرے مولا سے؟ وہ کیسے کرتا ہے؟ کہا ہاں. علی نے سورج پلٹا کے بتایا ایسے، مردہ اٹھا کے بتایا ہے ایسے. آپ سلامت رہیے. ہو گئی مجلس، آپ آباد رہیے. علی مردہ اٹھا کے بتا رہے ہیں. ٹھوکر ماری قم باذنی. مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا. کیا بتا رہے ہیں علی کہ میں کتنا طاقتور.
میں کتنا صاحب اختیار. علی بتا رہے ہیں کرتا کیسے ہے. علی سورج پلٹا رہے ہیں, معجزہ رد الشمس, کون انکار کرے گا. سورج پلٹا رہے ہیں, علی بتا رہے ہیں کرتا کیسے ہے. اور سورج کوئی مشرق سے تو طلوع نہیں کیا تھا, مغرب سے کیا تھا. وادی سے گزر رہے تھے, ایک نماز کا وقت ہو گیا مغرب کی. صحابیوں نے کہا جو ساتھ چل رہے تھے, یا علی نماز کا وقت. علی نے کہا چلتے رہو. تھوڑی دیر بعد علی نماز کا افضل وقت, چلتے رہو. یا علی نماز کا وقت گزر قضا ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا, چلتے رہو. چلتے رہے جب تک وادی پار ہوئی, سورج غروب ہو گیا. لوگوں نے آپس میں کانا پھوسیاں کرنی شروع کر دی. علی کی وجہ سے افضل وقت نکل گیا نماز کا. علی خیمے سے نکل کے آئے, کہا جو تم کہہ رہے ہو ہم سن رہے ہیں, کیا کہتے ہو؟ کہا علی آپ کی وجہ سے نماز کا افضل وقت نکل گیا. علی نے کہا کہاں نکلا؟ یہ کہہ کے اشارہ کیا تو سورج واہ سلامت رہو. مل کے سارے حیدری. مغرب سے طلوع ہو گیا نا قبلہ. کہاں سے؟ آخری دلیل, آخری بات, ایک دو جملے بس, صرف تبرکاً مصاحب کے اور ممبر میرے بھائی کے حوالے. دلیل پھر قرآن سے, آخری دلیل بھی وہیں سے. اس سے باہر تو جانا نہیں ہے نا. کہاں سے سورج طلوع کیا؟ مغرب سے نا. بھائی یہ یاد رکھیے گا, ایک نبی ہیں بڑے جلیل القدر ہیں, ان کے دور میں ایک بادشاہ نے دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں. پہچان گئے آپ, میں خدا ہوں. نبی اللہ چل کے آ گئے دربار میں, کہا کیا بکواس کر رہا ہے تو, میں خدا ہوں. تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہا تم یہی کہتے ہو نا تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا ہے, دیکھو میں زندگی اور موت دیتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ اب تخت پہ بیٹھا ہے پھر, اور وہ جس کو پھانسی دینی آئے کل صبح, جاؤ اس قیدی کو لے کے آؤ. لے کے آ گئے, کھڑا کر دو, کھڑا کر دی. کہا وہ دروازے پہ میرا دربان کھڑا ہے سپاہی, اسے بھی لے آؤ. اسے بھی لے آئے. کہا یہ دیکھ اسے کل صبح موت مل جائے گی, یہ میرا سپاہی ہے, جاؤ میں نے اسے چھوڑا, اسے مار دو. اسے چھوڑا. کہا دیکھا میں زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. کہا تو پاگل ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. اس کی آئی نہیں تھی, اس کی آئی تھی. جھنجھلا گیا. کہ تو بتا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ قرآن, بڑی توجہ. اور قرآن میں اللہ نے یہ رکھ کے دلیل بنائی, کہا یہ جو تو نے کیا یہ شعبدہ بازی تھی, میرا اللہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے بتا, وہ تو جھوٹا تھا خاموش رہا, اور سچے نے کر کے بتا. آپ سلامت. سچے نے کر کے بتایا, وہ ایسے کرتا ہے. اس کا کن جب وجود پا کر فیکون ہو جائے تو اسے علی کہتے ہیں. اس کی توحید جو کبھی نہ نظر آئی تھی نہ نظر آئے گی, جب وہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو تو اسی کو ولایت کہتے ہیں. کاش زمانہ اسے سمجھے. قرآن کی آیت اس پہ ضمانت, سورہ مائدہ کی آیت, انما ولیکم اللہ, بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے, وہ ولایت رکھتا ہے, اسی کی ولایت ہے. اب وہ اپنی ولایت اگر علی کو دے دے تو بن باپ کے بچوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. ولایت اس کی ہے, وہ جسے بھئی جہاں وہ سمجھے گا کہ ایمانت محفوظ ہے وہیں دے گا نا. ان سے اچھے تو وہ کافر تھے جو جانتے تھے ایمانتیں کہاں محفوظ رہیں گی. کاش یہ سمجھ سکے. بس اتنا ہی کہوں گا. میری نصیحت, میری وصیحت ولایت علی ہے, اسے مت بھولیے گا, اسے مت ہلکا سمجھیے گا. یقین مانو
آنے والے محمد کے سامنے سرخرو ہونے کا واحد راستہ ولایت علی ہے، واحد راستہ، اور کچھ نہیں کہ اس کو اس کے پاک دادے کی ولایت دکھاؤ کہ ہم اس پر ثابت قدم ہیں۔ اور جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا جس کے لیے وہ اللہ کہہ رہا ہے، تو یقین مانو روز اول اس نے میزان قائم کیا ہے تعظیم کا، اور اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔ جو اس دن تھا وہی اس دن ہوگا، جو دن آنے والا ہے۔ بس دو جملے اتنا ہی کہوں گا۔ جن ایام سے آپ گزر رہے ہو، ہر جگہ معصومین کے ظہور کا ذکر ہے، یہ انوار جو ظاہر ہوئے، میں صرف دو جملوں میں یقین مانیے آپ، ایک شہزادے کا ظہور آپ نے ابھی منایا، ایک شہزادے کا ظہور آپ 2 دن بعد، بادشاہ قاسم، میرے بادشاہ سرکار علی اکبر، حسین بادشاہ، ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے طویل مصائب نہیں، صرف 2 جملے۔ قاسم و علی اکبر سے، علی اکبر سے کتنا پیار ہے حسین کو آپ جانتے ہیں۔ حسین سو نہیں سکتے جب تک اکبر کو دیکھ نہ لیں۔ سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھ، ایسا لگتے جگر ہے۔ اب میں کیسے بتاؤں حسین کو اپنی بہن سے کتنا پیار ہے کہ بہن نے آ کر کہا اکبر مجھے دے دو، حسین نے فوراً دے دیا۔ بہن تو لے جا۔ میں تو ہمیشہ سے ترستا تھا بہن تو کچھ مانگے، میں تو کہتا تھا کچھ مانگنا، لیکن تو نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ آج مانگا بھی تو اکبر مانگا، جا بہن تجھے دیا۔ حجابوں میں پالا ہے حجاب اللہ نے علی اکبر کو۔ مجھے نہیں پتا، زمانہ کہتا ہے کہ اکبر شبیہ پیمبر تھے، جو حجابوں میں پلا پتہ نہیں کس نے دیکھا، کب دیکھا، کیسے دیکھا، لیکن اتنا جانتا ہوں حسین کہتے تھے اکبر جب بھی نکلا کر نقاب کر کے نکلا کر۔ آخری جملہ آپ نے ہائے کی، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، باقی میرا بھائی کرے گا۔ آخری جملہ مقتل کی ایک روایت، بڑی ظالم روایت ہے، اس کا ایک جملہ سناؤں گا۔ مجھے طویل شہادت کے ضمن میں جانا ہی نہیں ہے، نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ وقت ہے۔ ایک جملہ علامہ دربندی، بہت بڑا نام ہے، اپنے مقتل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کربلا میں شہادت عباس کے بعد خیمہ حسینی کا پردہ پہلی بار اٹھا تو ایک ایسا جوان اس خیمے سے نکلا کہ 9 لاکھ یہی سمجھے کہ محمد آئے، محمد آئے ہیں۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو محمد کی دستار پہنائی، محمد کی عبا پہنائی، رسول کی قبا پہنائی، رسول کا لباس پہنا کر نا جب حسین اٹھنے لگے نا، اب جب مڑے ہیں تو دروازے پہ بہن کھڑی تھی، کہا آ حسین دونوں مل کے ایک عمل کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیا؟ مسند پہ بٹھایا علی اکبر کو، دائیں بھائی کھڑا ہوا، بائیں جانب بہن کھڑی ہوئی ہے۔ علی اکبر کی دستار سے ایک پیچ بہن نے کھولا، حسین نے نقاب اڑایا، دونوں نے مل کے کہا اِنَّا لِلَّهِ